الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، زندگی کے شب و روز جس طرح پہلے گزر رہے تھے آج بھی گزر رہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی کے دن یوں ہی ختم ہو رہے، بچہ جوان ہو رہا ہے، جوان بوڑھا ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے یہ چیزیں لگائی۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو اپنی رحمت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اور ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے عطا کیا ہے۔ رحمت کا پہلا عشرہ مکمل ہوا، جنہوں نے عبادتیں کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوتیں کیے، اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کیے، وہ اس کا اجر دنیا میں بھی پائے گئے، آخرت میں بھی اللہ نوازے گا۔ اور چونکہ یہ نیکیوں کے لوٹنے کا سیزن اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس لیے فضائل اعمال میں روایت بھی ہے، ہم سنتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، جبرائیل نے بد دعا دی، اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا کہ جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، جبرائیل نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ پھر اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر مرد ہے تو ٹائم پاس کر رہا ہو، وقت یوں ہی نکال رہا ہو، عورتیں ہیں تو کام کاج کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہ ملے۔ اور رمضان اور غیر رمضان برابر ہے۔ بد دعا دی ہے جبریل امین نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہر رات، رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت دنیا کے ہر انسان سے مطالبہ کرتے، حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دنیا آخرت کا سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ یہ اعلان کرتے۔ اور چونکہ اب ایک عشرہ مکمل ہو گیا ہے، رحمت کا، مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور چونکہ رمضان کی اہم عبادتوں میں ایک بڑی عبادت اعتکاف بھی ہے، اہم عبادتوں میں، بڑی عبادتوں میں ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے اصل معنی آتے ہیں کہ ایک چیز سے دماغ ہٹا دینا، ذہن ہٹا دینا، دل ہٹا دینا اور ایک چیز کی طرف متوجہ کر دینا اور اسی پر ٹکے رہنا،
اور ان سب چیزوں میں عظمت بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ اور چونکہ اعتکاف میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے اعتکاف کے معنی ہے الاقبال علی الشیء، کہ ایک چیز سے دل ہٹا کر دوسری طرف متوجہ ہو جانا، وَمُلَازَمَتُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لَهُ، عظمت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اسی پر جمے رہنا۔ اور اعتکاف میں بھی چونکہ یہی ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا دنیا سے اپنے دل کو ہٹا دیتا، ذہن کو ہٹا دیتا، دماغ کو ہٹا دیتا اور اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے عظمت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا، کہ ایک چیز سے دل ہٹ گیا، ایک چیز سے دماغ ہٹ گیا۔ اس لیے اعتکاف چونکہ اس کے اندر بھی آدمی دل کو دنیا سے، دنیا کے مشاغل سے ہٹا دیتا ہے اور اللہ کے در پہ آ کر گر جاتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی فضیلتیں بھی اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رمضان کے مہینے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اعتکاف کی قسمیں ہیں، چونکہ رمضان کے عشر اخیرہ کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر ادا کر دیں گے تو یہ پورے محلے بستی سے اجر سب کو مل جائے۔ اس کا جو بھی کرے گے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اوروں سے ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ہر سال اعتکاف کیا کہ اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت تھی، آپ بخشے بخشائے نہیں تھے، لیکن پھر بھی حرص اتنی تھی، طمع اتنی تھی، صرف بدر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر غالباً اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا تھا، باقی ہر سال اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا۔ چونکہ سفر میں تھے ان 2 سالوں میں اللہ کے نبی، اور ایک سال اعتکاف چھوٹا تو دوسرے سال اس کی قضا کی اللہ کے نبی نے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی بخشے بخشائے، ہر چیز اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا کی، گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے گناہ کے معافی کا اعلان کیا اور وہ ہر سال اعتکاف کر رہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری بنتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف کے فضائل سنائے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتے، ایک خندق آسمان اور زمین سے زیادہ چوڑی، اتنی خندقیں دور کر دیتے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد میں 2 مقصد ہے۔ پہلا مقصد مقاصد صوم کی تکمیل ہے، یعنی روزے کے جو مقصد ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو، روزے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، سحر اور افطار میں اللہ کے سامنے مانگنا آ جائے، یہ روزے کے مقاصد ہے۔ لعلکم تتقون، اس مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے اعتکاف سے کہ آدمی کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، گناہوں کا مادہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ ایک در پہ بیٹھ جاتا ہے جس کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والا در پہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کے جا کے کہ بس مجھے لینا ہی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی ہو، اپنے گناہوں کا افسوس ہو اور عبادت میں لطف آئے، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اس لیے مقاصد روزے کی تکمیل کے لیے، اور دوسرا مقصد اعتکاف کا جو حدیثوں میں بھی آتا ہے، شب قدر کی تلاش ہے۔ صحیح حدیثوں میں مشکاہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو. اور شب قدر جسے مل جائے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، ہم فضائل اعمال پڑھتے بھی ہے دونوں وقت میں، اس میں کتنے تفصیل سے حضرت شیخ نے لکھا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تفسیر بھی حضرت شیخ نے نقل کی، پھر حدیثیں بیان کی. 83 سال 4 مہینے گویا اگر ایک کسی کو شب قدر مل جائے، ایک اگر رات مل جائے، تو گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے اللہ کی عبادت کی. اتنی تو عمریں بھی ہماری نہیں ہوتی ہے. اور بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر سال اعتکاف کرتے. 83 سال 4 مہینے. اور صرف اتنا نہیں کہا اللہ پاک نے قرآن میں، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اب اس سے زیادہ کتنا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو اعتکاف کرنے والے کے لیے سب سے آسان شب قدر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی رہا ہے تو وہ عبادت میں ہے، سو بھی رہا ہے تو وہ عبادت میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور وہ تھوڑی بہت عبادت کر ہی لیتا ہے. اور چونکہ شب قدر عشاء کے بعد سے شروع نہیں ہوتی، یہ بھی لوگوں کے اندر ایک غلط رجحان ہے، بلکہ شب قدر مغرب کی نماز سے فوراً شروع ہو جاتی ہے اور سحر کے وقت کے ختم تک رہتی ہے، طلوع صبح صادق تک. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ چلو ہمیں اس کے بعد تراویح کے بعد نماز پڑھے گے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے. نہیں، یہ مغرب سے ہی فوراً شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کا پورا وقت ضائع کر دیتے، اس سے باتیں کرنے میں، اس سے باتیں کرنے میں. اگر تلاوت میں، عبادت میں، صدقہ خیرات میں اگر یہ وقت چلے جائے تو تھوڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اس رات اگر لیلۃ القدر ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. اس لیے اہتمام مغرب سے ہی کرنا ہے. اور خصوصاً جو اعتکاف کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ تو خوب. اور چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا ہے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا. اور مسجدوں میں بھی انہی لوگوں کو رکھنا چاہیے عشر اخیرہ میں جو صرف اعتکاف کرنے والے ہو، آنے جانے والے نہ ہو. چونکہ 4 کی اجازت ہے، 5 کی، تو یہ ایسے لوگوں کو ہی طے کرے جو وہاں پر اعتکاف میں رہے، تاکہ ہماری مسجدیں، ہر مسجد اعتکاف سے بھری ہوئی رہے. اور چونکہ حالات ہے، اعتکاف کرنے والا اللہ سے مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ حالات کو دور کرے گے. اس لیے ہم اس کے خوب فکر کریں، مرد بھی، عورتیں بھی. اور اعتکاف کرنے والا چونکہ یجزا لہ من الحسنات کامل الحسنات کلھا، چونکہ بہت سے کام اعتکاف کرنے والا باہر نہیں کر سکتا، آ کر جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، تو جتنے اس کے محلے میں بیمار ہوگے، جتنے اس کے محلے میں جنازے ہوگے، اعتکاف کرنے والا اس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی رحیم ذات اس کو عیادت کا بھی اجر دے گے، اس کو نماز جنازہ کا بھی اجر دے گے، نہ کر کے بھی اللہ اجر دینے والے. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرے اور مستورات اپنے اپنے گھر میں جہاں عبادت گاہ ہے وہاں پہ اعتکاف کرے. اور چونکہ یہ اعتکاف کی نیت، چونکہ ابھی عشر اخیرہ جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، جمعرات سے عشر اخیرہ شروع ہو رہا ہے،
اس لیے نیت یہ کرے کہ ہم اعتکاف کی کہ میں یہ اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہو سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ہر گھر میں ایک عورت ضرور اعتکاف کرے اور مانگے اللہ سے، روئے گڑ گڑائے۔ مرد حضرات چونکہ 4 سے 5 مسجد میں مرد حضرات کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، اس لیے مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مستورات ہر باڑے میں کوئی نہ کوئی ایک، چاہے قریب البلوغ مرد ہو یا عورت ہو، یہ اعتکاف کر سکتے۔ اگر میری بیٹی 13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے گھر میں۔ اس لیے عورتیں جہاں عبادت ہمارے عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر اعتکاف کی نیت سے جمعرات کے دن 20واں روزہ ختم ہوگا تو افطار ہی اعتکاف کی جگہ پر کرے، تاکہ مغرب سے فوراً وہاں پہ شروع ہو جائے، مغرب سے ہی اعتکاف شروع ہو جائے۔ اور یہ تو بات بتائی گئی مقاصد اعتکاف، چونکہ مقاصد روزے کی تکمیل ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر شب قدر کی تلاش ہے۔ اسی طریقے سے مستورات اس کا خیال رکھے کہ جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہے، جس جگہ، وہ اطراف میں تصویریں نہ ہو۔ ویسے ہی تصویریں رکھنا گناہ ہیں، گھر میں تصویریں ہمارے ہرگز نہ ہو۔ اور اگر ہمارے گھر میں تصویریں رہے گی ہمارے نماز پڑھنے والے کے سامنے، یا دائیں یا بائیں یا سر پر یا سامنے ہو، تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ عموماً ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسکول کے بیگ پہ تصویریں رہتی، یا پھر ہمارے کپڑوں پر تصویریں رہتی، یا پھر یہ گڑیاں وغیرہ ہمارے سامنے رہتی، یا کبھی کچھ تھیلی اور بیگ پہ تصویریں رہتی، یا اخبار ہمارے سامنے پڑے ہوئے رہتے۔ یاد رکھے اگر اس طرح کی تصویریں ہو تو نمازیں بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ خوب اس کا خیال رکھے، یہ صرف اعتکاف کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں پر بھی نماز پڑھ رہے، ہمارے آزو بازو سامنے اوپر اگر تصویر ہوگی جاندار کی، ذی روح کی، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جو ہماری بہنیں گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہے وہ اس کا یہ خیال رکھے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے جو شرائط ہے، سب سے پہلی شرط، چونکہ مرد کے لیے اور مستورات دونوں کے لیے مسنون اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے، یا جو روزہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اگر وہ روزہ ہی نہیں رکھتا ہے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہو اور وہ روزے سے نہ ہو۔ لیکن اگر کسی بیماری کی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، تو جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اعتکاف مسنون بھی نہیں کر سکتا۔ عشر اخیرہ کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا شرط ہے، عقل مند ہونا شرط ہے۔ قریب البلوغ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، بالغ نہیں ہے لیکن قریب البلوغ ہے، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت اگر اعتکاف کر رہی ہے تو اس کو حید اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے شرائط ہے۔ اور اس میں اعمال کیا کیے جائیں گے؟ ہم اعتکاف کے جو اعمال ہم روزے کی حالت میں کر رہے ہیں وہ سارے اعمال ہم اعتکاف میں کریں گے۔ تلاوت ہے، اور اگر کسی سے دعوت دینا ہے تو اس کو سمجھا سکتے ہیں، اللہ کے دین کے بعد کچھ سکھانا ہے بیٹھے بیٹھے سکھا سکتے ہیں۔ خصوصاً ہر رات، عشر اخیرہ کی ہر رات صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ صلاۃ التسبیح کا عشر اخیرہ، ویسے تو ہر روز اہتمام کرنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم معتکفین اور جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی صلاۃ التسبیح کا خوب اہتمام کرے۔ اسی طرح جو مرد حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مستورات اپنی عبادت گاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اعتکاف کچھ چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، جیسے مسجد سے کوئی بلا ضرورت باہر آ جائے، اسی طرح عورت
جہاں اعتکاف کر رہی ہے وہاں سے بلا ضرورت باہر آ جائے، اس کو کہتے طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ اگر مسجد میں بیت الخلا نہیں ہے، مسجد میں استنجا خانہ نہیں ہے، اور یہاں تک شریعت نے سہولت دی ہے اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے تو آپ کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو آپ گھر جا کر بھی کھانا لا سکتے۔ عموماً لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ اسی لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ میرے لیے کوئی خدمت کرنے والا ہے نہیں، گھر سے کھانا وغیرہ نہیں لا سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ وہ گھر جائے، پہلے اطلاع کر دے کہ فلاں فلاں وقت تک کھانا بن کر تیار ہو جائے، یہ جلدی سے جائے کھانا اٹھا کر مسجد میں لے کر آ جائے، سحر مسجد میں لے کر آ جائے، تو اس کی بھی گنجائش، یہ طبعی ضرورت ہے۔ اگر مسجد میں غسل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اور ضروری غسل ہے تو وہ گھر میں بھی آ کے جلد سے جلد کر کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح مستورات اگر گھر میں اور گھر میں اگر بیٹھے تو وہ بھی استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی کو، بہو کو یا ساس کو یا والدہ کو وہ بتا سکتی ہے کھانے پینے کی چیزیں کہ اس طرح ڈالو اور اس طرح کرو، یہ کر سکتے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اسی طریقے سے شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے مسجد میں بھی جمعہ کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی ریح وغیرہ خارج کرنے کا مرض ہے تو مسجد سے باہر نکل کے بھی کر سکتا۔ اگر کسی کو بیڑی تمباکو وغیرہ کی اگر حاجت ہے تو وہ استنجا وغیرہ کے لیے جائے تو جاتے جاتے ہی یہ ضرورت پوری کرے، پہلے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے یہ عادت ڈال دے اس کی کہ مجھ سے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پوڑی یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو رہتی ہے اور فرشتوں کو بدبو سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا بالکل اس سے پرہیز کرے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو استنجا جاتے جاتے یہ اپنی ضرورتوں کو وہ پوری کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مستورات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران اعتکاف ان کے ایام شروع ہو جائے تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات قضا کا مسئلہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف توڑنا ہی ضروری ہوتا ہے، بیمار ہو گئے، جانا ضروری پڑ گیا، حد سے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یا پھر اس طرح کے مسائل آ گئے، یا پھر مسجد سے کسی جگہ آپ کی پیشی ہونا ہے اور وہاں چلے گئے آپ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، تو اعتکاف فاسد ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کرتے رہے، لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے 10 دن کی قضا کرے، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا کرے، 24 گھنٹے اس میں روزہ بھی رکھنا ہے۔ مرد ہے تو مسجد میں اعتکاف کرے گا وہ 1 دن کا عید کے بعد، اور اس دن روزہ بھی رکھے گا، اور اگر مستورات ہے تو اپنی عبادت کی جگہ میں اگر وہ ایام اس کے شروع ہو گئے تو اس دن کا 1 دن کا روزہ، یا پھر اگر کسی وجہ سے اسے دواخانے وغیرہ جانے کی ضرورت پڑ گئی اور اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا تو عید کے بعد، اگلے رمضان میں نہیں بلکہ عید کے بعد غیر رمضان میں وہ اس کی قضا کرے 1 دن کی، اور اس دن اسے روزہ بھی رکھنا ہے اور پورے دن کا اعتکاف بھی کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اعتکاف کے تعلق سے، مرد حضرات اور مستورات سب اس کا عزم کرے۔ ابھی 6-7 دن باقی ہے، ہم یہ ذہن بنا دے کہ میں نے پتہ نہیں زندگی میں اعتکاف کرا، میں نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کی، تو ہر یعنی مسجد میں 4 سے 5 حضرات اور ہر گھر میں ایک نہ ایک عورت ضرور اعتکاف کرے اپنے سارے مسائل کے اعتبار سے، اور اس کے تعلق سے پوچھے بھی اگر کوئی مسئلہ اپنے علماء سے، اہل علم سے، محققین سے کہ کیا یعنی میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے کچھ مسائل ذکر کیے گئے، لیکن اس کا اہتمام کرے،
پتہ نہیں زندگی میں ہمیں کبھی بعد میں رمضان نصیب ہو نہ ہو، ہم تو دعا یہی کرتے اللہ ہم کو حسن عمل کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائیں، کہ ہمیں لمبی عمر بھی ہو، خیر کے ساتھ ہو، اچھے اعمال کے ساتھ ہو۔ لیکن ہم یہ عشر اخیرہ کا خوب اہتمام کریں، اس کے اندر شب قدر کی تلاش یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اور بہت سے لوگ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھ رہے، فدیہ صوم یعنی روزے کا فدیہ کتنا نکالا جائے گا؟ پہلے تو یہ سوچے، پہلے تو یہ سمجھے کہ روزہ ہم نہ چھوڑے لیکن اگر بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جس کے بعد موت ہی ہوگی، یا وہ بیماری جو موت تک لگی ہوئی ہے اور ماہر حکیموں نے، ماہر ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے لیے اب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور بعد میں بھی اس کی قضا نہ کر سکتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ نکالنا ہے۔ صدقۃ الفطر کا جو فدیہ ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں تقریباً روپیے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 45-50 روپے ہوتے ایک روزے کا فدیہ، مگر یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہو اور انہیں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب موت تک وہ بیماری چھوٹنے والی نہیں ہے، یا پھر ڈاکٹر ان سے یہ کہے کہ آپ آگے چل کر تم روزہ نہ رکھ سکتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ لیکن جو روزوں کی قضا کر سکتے ہیں ان کے لیے روزوں کی قضا کرنا ضروری، اس لیے ہم خوب اس کا اہتمام کریں اور فکر کرے کہ یہ عشر اخیرہ ہم سے ہر حال میں نہ چھوٹنے پائے، جس میں ہم شب قدر کی تلاش کرے، ساری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ اور فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ شب قدر کی کیا علامات ہے، اعتکاف کی بھی بہت ساری چیزیں حضرت شیخ نے اس میں نقل کی ہے، اس لیے خوب ہم اس کا اہتمام بھی کریں، اور گھر میں فضائل اعمال، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد فضائل اعمال بھی شب قدر کے آنے سے پہلے، عشر اخیرہ کے آنے سے پہلے ہم اس کو اپنے تعلیم میں بھی لائے کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔